غریبوں کو کوئی ریلیف کل آپ نہیں تھے رگر کے ایک سوال. اچھا سب سے پہلے تو اگر آپ کے پاس 3 موٹر سائیکل ہے تو ایک شناختی کارڈ پہ ایک ملے گی. اگر آپ اس لیے ہمارا فیصلہ کابینہ کا یہ ہوا کہ ہم فیئرز کو یعنی جو انفلیشن آئی ہے نا اس کو روکنے کے فیئرز کو ادھر فریز کرائیں. اسی لیے ٹرانسپورٹ والوں کو بلایا بٹھایا ان سے سب طے کیا اور یہ بات ہو رہی ہے. میرا یہ خیال ہے یہ ایک بہتر ماڈل ہے انسٹیڈ کی 470 کو میں بالکل معاف کر دوں. کوئی ایسی چیز پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہو خبریں یار, بڑی اچھی خبریں لاتے ہو لیکن بھائی کہاں سے لائیے؟ مطلب ہم نے 2000 کا نہیں 8000 کا کر دیا. بھائی مجھے نہیں پتا ہے, نہیں تو کیا نہیں اسکیم کیا ہے؟ نہیں ایک سیکنڈ یار میں خود چاہتا ہوں نا میں اسکیم اگر آپ کوئی اس میں اسکیم یا کوئی طریقہ پلیز بتائیں تاکہ ہم اس کو درست کریں. لیکن صرف ایک اسٹیٹمنٹ دے دینا کہ یہ بہت بڑا اسکیم ہے. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو کنٹرول مینیج کرنے کے لیے ہم نے یہ سارے طریقے لگائے ہیں, لیکن اگر کچھ عقل کل ہم نہیں ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے وہ بتائیں تاکہ وہ اسکیم نہ ہو. آج جو میٹنگ ہوئی ہے تاجروں کے ساتھ, تاجروں کے سامنے 2 تجاویز ہیں جو دوسرے صوبوں نے اب تک امپلیمنٹ کیے ہیں. 8 بجے مارکیٹیں بند کرنا اور 10 بجے جو ہے شادی ہالس وغیرہ بند کرنا. تو آپ نے ان تجاویز پہ کوئی بات کی ہے, کوئی اتفاق ہوا ہے؟ میں نے وہی بتایا نا کنسنسس نہیں ہے. ہم نے ساروں کے رائے لیے اور اب ہم وفاق کے ساتھ بیٹھ کے بھی بتانا کہ کس کی کیا رائے تھی کیا تھی وہ مناسب نہیں ہوگا. ہم وفاق کے ساتھ بیٹھ کے ہم اپنے صوبے کی صورتحال اور خاص طور پہ کراچی کی ڈائنامکس کو دیکھ کے, نہیں تو ہم بڑی آسانی سے ادھر بیٹھ کے فیصلہ کر سکتا تھا نا اسلام آباد میں نے کہا نہیں میں تاجروں سے بات چیت کروں گا, ان سے پوائنٹ آف ویو لوں گا اور جو فیصلہ کرنا ہے ہم نے اپنی صوبے کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کے اور ہم فیصلہ کریں گے. ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہ پیٹرول کے جو پرائسز بڑھے اس پر, اس کی جو امپلیکیشن آئے گی دیگر چیزوں پر سوسائٹی میں ہمارے, یا جو مہنگائی کا جو جس طرح کا صورتحال ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں, تو کیا آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ میں بھی تھے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس قسم کے حالات کا کتنا عرصہ ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کے اور کن شعبوں پر اثر آئیں گے, اور اس کے لیے گورنمنٹ کوئی تھرو اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کو مہنگائی کی روک تھام کے لیے بھی کوئی کام کرے گی؟ کامران اگر مجھے یہ پتا ہوتا نا کہ کتنا عرصہ اور یہ معاملہ طے کرنا ہے تو شاید میں موسٹ سارٹ آفٹر پرسن ہوتا دنیا میں. پوری دنیا اس چیز پہ کسی کو پتہ نہیں کہ یہ کتنا عرصہ چلے گا. نمبر 1 آپ کے پہلے دوسرے سوال کا جواب. سیکنڈلی میں یہ پہلے بھی جب پریس کانفرنس میں نے کی تھی, میرے خیال ہے میں نے کہا تھا, نہیں کہا تو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جو وفاقی حکومت نے فیصلے کیے ہیں صوبوں کے ساتھ مل کے, اس پہ کمپلیٹ اتفاق ہمارا نہیں تھا. کسی اور صوبے کا کچھ اور تھا, تیسرے صوبے کی کچھ اور ویو تھی, لیکن ایسے موقع پہ کنسنسس پہ جانا ہے. ہمارا یہ خیال ہے ایز پروونشل گورنمنٹ آف سندھ, ایز اے ریپرزینٹیو آف پاکستان پیپلز پارٹی, کہ ہمیں جو غریب سے غریب تر ہیں, آٹے دال کا بھاؤ بڑھے گا, اسے کوئی روک نہیں سکتا. مطلب جب فیول کی پرائس ڈیزل کی پرائس بڑھے گی, ہم نے پیسنجرز کو ٹارگیٹڈ سبسڈی کے ذریعے ہینڈل کیا, تو جو غریب سے غریب تر ہیں ان کو ڈائریکٹ سپورٹ. ابھی بھی جو اس دن بات ہوئی تھی, ایک دوست نے کہا تھا کہ جی آپ دیکھیں کتنا آپ میں فرق ہے اور کسی اور صوبے میں وہاں معاف کر دیے, آپ ٹرانسپورٹر کو پیسے دے رہے ہیں. ہم ٹرانسپورٹر کو پیسے نہیں دے رہے, ہم ڈائریکٹلی اس ٹرانسپورٹ یوز کرنے والے تک پہنچ رہے. اسی طریقے سے ہم چاہ رہے تھے کہ جو بھی سپورٹ ہو, تھوڑی ہو بہت ہو, ہم ڈائریکٹ کنزیومر تک پہنچے. اس کا ایک طریقہ موجود ہے اس ملک میں, لیکن دوسرے صوبوں نے اس پہ اتفاق نہیں کیا. ہم ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کنونس کریں کہ ایک سبسڈی ڈائریکٹلی ان کنزیومرز کو دی جائے جو غریب سے غریب تر ہوں. مراد علی شاہ کو نہیں ملنی چاہیے, لیکن ایک غریب آدمی جو پاورٹی
جس کی آپ کو پتہ ہے وہ جو پاورٹی اسکور کارڈ ہوتا ہے اس میں کس لیول پہ ہو, اس کو سپورٹ ہمیں ضرور دینی چاہیے, جو اس وقت ہم نے ایڈیشنل کوئی نہیں دے رہے. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جی حکومت سندھ کا بالکل یہ موقف تھا, موقف ہے, موقف رہے گا, اور ہم آگے وفاق کو اس پہ کنونس کرنے کی کوشش کریں گے. خرید کر لیں اور سائیکل پہ جائے. آج میں سائیکل مارکیٹ گیا, میں نے پوچھا سائیکل مارکیٹ والوں سے کہ کیا کراچی, تو انہوں نے جو باتیں بتائی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو. وہاں کے مارکیٹ کے لوگوں نے یہ کہا کہ کراچی کا ماحول سائیکل دوستی نہیں ہے, نہ یہاں کوئی سائیکل ٹریک ہے, نہ یہاں کوئی سڑکیں ہیں. یہاں موٹر سائیکل آ رہا ہے, ڈبر میں آ جاتا ہے, سائیکل سوار کیسے نکلے گا. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ جس غریب کو سائیکل کی ضرورت ہے وہ شہر سے دور رہتا ہے, وہ 25 کلومیٹر دور آ کر سائیکل پہ اپنے کاروبار پہ نہیں آ سکتا, اور جس کے پاس پیسہ ہے وہ سٹی میں رہتا ہے. میں آپ نے بتا دیا نا, مطلب آپ کا حل کیا ہے کہ جو دور رہتا ہے اس کو میں گھر خرید کر قریب لے کے دوں, کیا حل کیا ہے؟ آپ اگر چاہتے ہیں کہ کراچی میں کوئی لوگ سائیکل پر چلے, تو ایک بندے نے مجھے بتایا, حالانکہ ضیاء الحق سے میرا کوئی اتفاق نہیں ہے, بچپن سے اس کے خلاف ہوں, لیکن اس نے یہ کہا کہ جب ضیاء الحق خود موٹر سائیکل اس نے سائیکل چلائی تھی جب اس نے, تو سائیکلوں کی اتنی مارکیٹ زبردست ہو گئی تھی. آپ ایک دفعہ سائیکل پہ چلیں, ہو سکتا ہے لوگ سائیکل پہ آ جائیں. ٹھیک, ایک طرف کہتے ہو گھر دور ہے, دوسری طرف کہتے ہو روڈ نہیں ہے, پھر کہتے ہو آپ چلاؤ گے تو آ جائیں گے, تو کانٹرڈکشن ہو گئی ہے تھوڑی بہت ساری. بٹ خیر آپ کی اچھی تجویز ہے, اس پہ غور کریں گے. جی یہ وہ جو جبار کے جو پونا کا جی مد نظر رکھ کر کوئی فیصلہ کرنے جاتی ہے, تو جو کراچی کے تاجر ہیں وہ اتفاق نہیں کرتے ہیں, کسی نہ کسی مطلب کنسنسس پہ نہیں آتے ہیں. اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ حالانکہ یہ وہی تاجر ہیں جو کسی دور میں ایک ہی بات پر جو ہے نا وہ بالکل لائن پر بیٹھ جاتے تھے اور سرخم تسلیم کرتے تھے. لیکن کیا ایسی وجہ ہے کہ پنجاب میں یہ چیزیں حکومت پنجاب اعلان کرتی ہے, بلوچستان خیبر پختونخوا وہ سیدھے ڈائریکٹ پہ آ جاتے ہیں, لیکن کراچی کے تاجروں کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ عوامی مفادات کو کبھی بھی مد نظر نہیں رکھتے؟ کیا ایسی وجہ ہے؟ یعنی سوال آپ تاجروں سے پوچھیں, میں تو ان لائٹر ٹون کراچی کے صحافی بھی آپس میں اتفاق نہیں کرتے سارے, تو باقی صوبوں کے کر جاتے ہیں. تو میں ویسے آپ سارے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, اس لیے کہہ رہا ہوں. تو کراچی کا ماحول ہے نا, اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کراچی تھوڑا فرق ہے باقی پاکستان سے, اور اس کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا.